بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. محترم سامعین اور دینی بہنوں ماؤں، یہ ہم نے سورہ رعد کی سورہ ہجر کی ایک آیت 14ویں پاری کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور آج اسی آیت کے متعلق کچھ گفتگو ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور گفتگو کا اصل موضوع یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ہماری مزید ذمہ داریاں کیا رہ جاتی ہیں. رمضان آیا، گزر گیا، ہم نے عید بھی منا لی، اور بہت سارے ساتھیوں نے شوال کی بھی 6 روزے الحمدللہ مکمل کر چکے. یہ ساری خیر و برکت تھی جو چلی گئی. لیکن اب ہماری مزید ذمہ داری کیا ہے؟ رمضان کی ذمہ داریاں تو سب کو معلوم ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن رمضان گزر جانے کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آج انہی ذمہ داریوں پر ہم بڑی مختصر سے گفتگو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو یاد کرنے، نبھانے اور اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ ہم پر فرض قرار دیا، اور الحمدللہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ہم مسلمانوں نے رکھا. اب رمضان گزر جانے کے بعد ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت ہیں، لیکن میں ان میں سے 3 ذمہ داریاں جو نہایت اہم میں سمجھتا ہوں، انہی 3 ذمہ داریوں پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد ہم میں سے ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے حالات کا جائزہ لے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے. ویسے چونکہ آپ ذرا غور کریں کہ آپ نے غور کیا ہوگا تو جتنی عبادات انسان پر فرض قرار دی گئی ہیں، ان میں سب سے مشکل عبادت جو ہے رمضان کا روزہ ہے. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے لیے 10-15 منٹ سے زیادہ کی ضرورت ہر نماز 10-15 منٹ میں ادا کر کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں.
اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. دوسری چیزیں انتظار کرنے میں زیادہ ٹائم لگ جائے، لیکن اگر آپ شروع کریں تو ہر نماز جو ہے 10-15 منٹ میں آپ پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، آزاد ہو گئے. نماز کی وجہ سے جتنی چیزیں حرام ہوئی تھی ساری چیزیں ہم پر حلال ہو گئی. زکوٰۃ دوسرا رکن ہے. آپ ذرا سوچئے کہ زکوٰۃ میں کوئی پابندی نہیں، صرف اپنے مال کا محاسبہ کریں اور زکوٰۃ پوری نکال کر کے ادا کر دیں. حج اور عمرہ تھوڑی سے یہ تکلیف دہ عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. احرام باندھنے کے بعد بہت ساری پابندیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی محدود ہیں. جن ساتھیوں نے رمضان میں عمرہ کیا ہوگا اور عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد ساری پابندیاں اٹھ جاتی ہیں. احرام باندھے ایئرپورٹ پر اور گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیے، صفا مروہ کی سعی کیے، بال کٹائے، بالکل آزاد. حج زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھے 4-5 دن کے بعد حج سے بھی جاتا. لیکن رمضان کا روزہ جو ہے ذرا سوچئے، مسلسل 1 مہینے سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک. ابھی جو رمضان گزرا ہے تقریباً 14.5-15 گھنٹے روزانہ آپ عبادت میں ہیں. اتنی لمبی عبادت کوئی دوسری نہیں. اور عبادت بھی کیسے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے رہے ہوں گے، ہر 4 رکعت کے بعد پانی مسجد میں رکھ دیا گیا. کتنے لوگ پانی پینے کے لیے اٹھتے ہو چلے جاتے. لیکن یہ رمضان کے روزہ جو عبادت ہے، اللہ اکبر، سحر کے وقت اذان فجر سے پہلے آپ نے کھانا پینا روک دیا تو 15 گھنٹے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے نہ آپ پانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور نہ کھانے پینے کو. اسی لیے میں نے کہا ذرا سوچیں، وہ بھی 1 دن کے نہیں ہے، پورے 1 مہینے کی یہ عبادت. جتنا یہ انسان کے نفس پر شاق، مشکل، بھاری گزرتی ہے، اتنی مشکل اور کوئی عبادت نہیں ہے. تو ہم میں سے ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ اتنی اہم عبادت فارغ ہونے کے بعد ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے اور غور کرے کہ کل قیامت کے دن، یعنی کل آنے والی قیامت کے لیے اس نے کیا جمع کرایا اور کیا اکٹھا کر رکھا ہے. یہ ایسی اہم آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اپنے زندگی کا محاسبہ اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے. اور اگر حدیث دیکھی جائے، اللہ اکبر، حدیث کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت شداد ابن اوس مشہور صحابی ہیں. شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتے ہیں تو حلم سے محروم رہتا ہے. عالم بن گیا لیکن علم نہیں بلکہ علم ملا ہا سے حلیم، لیکن حلم سے محروم ہے. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلم تو دیا ہے لیکن علم سے محروم ہے. دونوں کسی کو دے دے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے. علم بھی ہو اور حلم بھی اس کو مل جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کہتے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن ہمارے بھائی شداد ابن اوس جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے اور حلم دیا ہے.
بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، علماء صحابہ میں سے شمار ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام کیا فرماتے تھے؟ شداد کو اللہ، ہمارے بھائی شداد کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیک وقت دیا، علم بھی اور حلم کی بھی، اور علم کو استعمال کرنے کے لیے حلم کی نہایت اہم ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کے بھی دونوں عطا کر دے، علم بھی دے اور حلم بھی دے۔ حضرت یہی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر ای الناس اکیس، میرے بھائیوں ہر انسان کا اپنا محاسبہ، اپنی ذات کا محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ اور اپنے حالات اور اخلاق کردار کا جائزہ لینا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیے ای الناس اکیس، ہم لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ یا رسول اللہ ای الناس اکیس، آپ بتائیے ہم مسلمانوں میں سب سے بڑا عقل مند، سمجھ بوجھ والا، دور اندیش کون انسان ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند میری امت میں وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار اور عقل مند انسان وہ ہے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں، نمبر ایک من دان نفسہ، نمبر دو وعمل لما بعد الموت۔ یعنی پہلی خوبی تو یہ ہے من دان نفسہ، وہ انسان سب سے بڑا عقل مند ہے جو ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، ہر وقت من دان نفسہ، ہر وقت جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا، اپنے حالات کا جائزہ لیتا رہے، کیا کیا، کیا کر رہا ہے، جو چیز گزر گئی اس سے کتنا عبرت لے رہا ہے، آئندہ کتنی چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا اپنے محاسبہ کرتا ہے اور اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ نمبر دو وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت، اور سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو زیادہ عمل کرتا ہے ان باتوں پر یا وہ ان چیزوں میں کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے جو چیزیں مرنے کے بعد اسے کام آنے والی ہیں۔ اب ہر آدمی ذرا سوچے کہ ہمارے اندر کون کتنا عقل مندی سے کام لے رہا ہے، اس میں تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من دان نفسہ، سب سے بڑا عقل مند ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم اور آپ ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، 24 گھنٹے دوسرے کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ ساری نگاہ ہماری غیروں کے عیوب پر، غیر کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کون بیٹھ رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کون پراپرٹی بنا رہا ہے، کیا پراپرٹی بنا رہا ہے۔ اگر کسی نے ایک کار خرید لیا تو 50 سال کا محاسبہ آپ کر، کہاں سے آیا اور کہاں سے خرید لیا اس نے، اور اپنی فکر نہیں۔ غیروں کا محاسبہ کرنا یہ آپ کا عقل مندی نہیں ہے، اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنا محاسبہ کریں گے یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اسی لیے اللہ اکبر، بعد ہمارے اسلاف کہتے تھے، میرے بھائی ہمارے بعد اسلاف کہتے تھے اے لوگو یاد رکھو، تم میں سے کوئی آدمی، یاد رکھنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا لا یبلغ احدکم حقیقت التقوی، یا تم میں سے کوئی انسان
اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا، اپنے اندر تقوی پیدا کر کے متقین میں شمار نہیں کرا سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنے نفس کا اتنا زیادہ محاسبہ نہ کرنے لگے، اپنے نفس کا اتنا محاسبہ کرے جتنا اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات بیان کی۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا ایک اور ہم نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح سے تمہارے کاروبار میں تمہارا کوئی پارٹنر ہوتا ہے تو تم اس کے اوپر نگاہ رکھتے ہو اور برابر محاسبہ کرتے رہتے ہو، ایک گھڑی بھی خرید لے گا تو سوچو گے کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر بتائے مال اس سے خیانت کر کے ہمارے مشترکہ مال سے لے کے گھڑی خریدی ہو، ایک کار خرید لے، مکان بنا لے، ایک بالشت زمین اگر خرید لے تو فوراً آپ چپکے اس کا محاسبہ کرنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر یعنی حصہ لگائے ہوئے مشترکہ مال سے نکال کر کے وہ یہ حرکت کر رہا ہو۔ اب بیان فرماتے ہیں محمود بن مہران، جتنا آپ اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتے ہیں، اس پر جتنی کڑی نگاہ رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ جب تک آپ اپنے ذات کا محاسبہ نہیں کریں گے متقی نہیں بن سکتے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا محاسبہ کر لیا کرو، کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کوئی اور کرے۔ غیر تمہارا محاسبہ کرے، خود اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے رہو۔ تو سب سے پہلی چیز ہے میرے دوستو، عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، غیروں کا محاسبہ چھوڑ کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے۔ اور دوسری چیز، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، عقل مندوں کی نشانی یہ ہے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، آدمی عمل کرتا ہے، دیکھو کہ عمل کرتا ہے ان چیزوں پر جو مرنے کے بعد اس کے کام آنے والی ہیں۔ پھر وہی بات آئی، ہم لوگ ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو کام آئے اس پر قد اللہ مالک ہے، اس پر تو ہماری نگاہ کم ہوتی ہے۔ مرنے کے پہلے ہمارے کیا کام آئے اس پر ہماری نگاہ زیادہ ہوگی۔ مرنے کے بعد کیا کام آئے گی، کون سی چیز؟ بہت ساری رواجات ہیں، کیونکہ وہ موضوع بھی اس میں ہم نہیں بات زیادہ کرنا چاہتے ہیں، محاسبہ نفس کی بات کر رہے تھے، لیکن اتنا ضرور بتا دیں، ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر کے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کام کرتا ہے ان چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ جو مرنے کے بعد کام آئے۔ بڑی مختصر اور نہایت جامع معنی حدیث۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مثل ابن آدم، آدم کی مثال اور اس کے مثل ابن آدم و عملہ، آدمی اور اس کے اعمال کی مثال یہ ہے، ایک انسان کے 3 دوست تھے، وہ مرنے لگا تو ایک دوست کو بلایا تو اس نے کہا انا معک، میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل بے فکر ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں جو چاہیں ہم سے لے لے، ہمیں استعمال کر لیں، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس نے کہا اچھا مرنے کے بعد؟ کہا نہیں، مرنے کے بعد تو ہم دوسرے کو ہو جائیں گے، جب تک آپ زندہ ہیں جتنا چاہتے ہیں آپ ہم کو استعمال کر لیں، ہم آپ کے کام آئیں گے۔ دوسرا دوست اس کو بلایا، صاحب میں بڑی مشکلات میں ہوں، آپ ذرا میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اسے کہا ہاں بالکل مدد کریں گے۔ کہا کیا؟ کہا انا معک، میں آپ کے ساتھ ہوں، حتی تبلغ، وہ ذرا دیکھو ایک درخت نظر آ رہا ہے قبرستان میں،
جب تک اس قبر درخت کے نیچے تک آپ نہ پہنچ جائیں تب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل بے فکر رہیں، جو چاہے ہم سے لے لے اور جو چاہے ہم سے کروا لیں، لیکن کب تک؟ جب تک اس درخت کے نیچے زندگی میں ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہم رہیں گے، لیکن کہاں تک؟ جب تک آپ کو اس درخت کے نیچے نہ پہنچا دیا جائے۔ اور درخت کہاں ہے؟ قبرستان ہے، قبرستان کی بھی ایک درخت ہے۔ کہا اس کے بعد؟ کہا بس اس درخت کے آگے تو ہم نہیں جا سکتے۔ تیسرے نے کہا، تیسرا دوست بلایا، تیسرے دوست کو بلایا، صاحب آپ کب تک کام آئیں گے؟ کہا کہ میں کب تک کام آؤں گا، ہم ابھی آپ کے ساتھ ہیں، مرتے رہیں گے تب ساتھ رہیں گے، اور درخت کے نیچے رکھے جائیں گے تب بھی ساتھ رہیں گے، اور قبر میں لٹائے جائیں گے جب بھی ساتھ رہیں گے، جب تک جنت میں نہ پہنچا دوں تب تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب اس حدیث کو سن لینے کے بعد بات واضح ہو گئی کہ وہ عامل لما بعد الموت۔ پھر آپ نے وضاحت کی، وہ پہلا دوست جس نے کہا کہ انا لکا، میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، جب تک زندہ ہو جو چاہو کر لو۔ کہا مرنے کے بعد؟ کہا بس ہم دوسرے کے ہیں، تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ زندگی بھر کا کمایا ہوا مال ہے، زندگی بھر کا کمایا ہوا مال۔ مال نے یہی کہا جب تک زندہ ہے جو چاہے کھا لے، جو چاہے پہن لے، جو چاہے خرید لے، جو چاہے صدقہ کر دیں، اور آنکھ بند ہوتے ہی ہم آپ کی اولاد کے ہو جائیں گے، آپ کے نہیں رہ جائیں گے۔ اور وہ دوسرا دوست جس نے کہا کہ ہم آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن کہاں تک؟ جب تک اس درخت کے نیچے نہ پہنچا دیے جائیں، اس کے بعد بس آپ اور آپ کا کام جانے۔ اللہ کے رسول فرمایا یہ اس کی اولاد ہے، قبرستان تک کندھا دے سکتی ہے، اس کے بعد اولاد آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ نمبر 3، یعنی تیسرا دوست جس نے کہا ابھی ہیں، موت کے وقت رہیں گے، اور ایک قبر میں بھی رہیں گے، درخت کے نیچے بھی رہیں گے، اور حشر میں اٹھائے جائیں گے جب بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، جب تک آپ کو جنت تک نہ پہنچا دیں تب تک ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ انسان کی نیکیاں ہیں، یہ اس کے اعمال صالحہ ہیں۔ اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی صرف انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہم میں سے ہر انسان پر ضروری ہے، یہ جو چند آیات اور حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم اپنے رمضان جو ہمارا گزرا ہے، اب رمضان گزر جانے کے بعد ہم میں سے ہر انسان اپنے حالات اور اپنے نفس کا جائزہ اور محاسبہ لے کہ رمضان سے وہ کتنا فائدہ اٹھایا ہے، اور رمضان گیا تو رمضان کی کون سی چیز ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے، یہی اصل میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور کیسے پتا چلے گا؟ ہم کیسے محاسبہ کریں؟ ابھی تو آپ سے پوچھے تو واقعی ہمارا رمضان بڑا اچھا گزرا، 30-29 دن کا رمضان ملا، اللہ تعالیٰ ایک دن اور رمضان دے دیتا تو 30 روزے مکمل ہو جاتے، بڑی خوشی کی بات تھی۔ آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کتنے ختم قرآن کیے بتا دیں گے، لیکن سوال یہ رمضان کا معاملہ تھا، 30 دن کا روزہ رکھا، 30 تراویح پڑھی، 3-4 ختم قرآن کیا۔ سوال ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد آپ کے اندر رمضان کی کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے؟ اس کو اس طرح سے آپ محاسبہ کریں۔ رسول اللہ تعالیٰ نے روزے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
قرآن پاک نے اس آیت میں روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ بیان کیا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ پتہ یہ چل گیا، ایک مہینہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں تو پہلی تاریخ کو آپ تنخواہ لیتے ہیں۔ آئی بات؟ 50 سال نوکری کرتے ہیں تو ریٹائر ہوتے ہی 50 سال کا سروس فنڈ لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں آیا۔ ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، فارغ ہونے کے بعد محاسبہ کرو کہ رمضان ہمیں کیا دے کر کے گیا۔ سوچو، پہلے محاسبہ کرو، ہر آدمی محاسبہ کرے۔ اور محاسبہ کرنے کا طریقہ کیا؟ لعلکم تتقون، اے لوگوں تم پر روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب رمضان گزر جانے کے بعد ہر آدمی محاسبہ کرے اپنا کہ تقوی آیا یا تقوی نہیں آیا۔ اگر واقعی ہمارے اندر تقوی آ گیا اور ہم متقین میں شمار کر لیے گئے تو اس کا مطلب کہ رمضان سے فائدہ ہم نے اٹھا لیا۔ جس مقصد کے تحت ہم نے ایک مہینے کا روزہ رکھا تاکہ تقوی آ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، رمضان گزر جانے کے بعد محاسبہ کرو، اگر تقوی آ گیا تو روزہ رکھنے کا فائدہ حاصل ہو گیا، ہم مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور اگر رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے اندر تقوی نہیں آیا تو سمجھو کہ رمضان آیا اوپر سے گزر گیا، رمضان چلا گیا لیکن ہمیں کچھ دے کر نہیں گیا۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر تقوی آ گیا ہے یا نہیں؟ اب کسی میڈیکل سینٹر میں جا کر کے چیک اپ تو نہیں کرانا ہے بھائی، کیوں؟ اگر اتنے لوگ چلے جائیں تو بڑی مشکلات، اسی لیے رب العالمین نے ہمیں محاسبہ کرنے کے لیے، چیک اپ نہیں کرانے کے لیے بھیجا۔ ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے، تو ہر آدمی غور کرے کہ ہمارے اندر تقوی آیا یا تقوی نہیں آیا۔ اب علامت کیا ہے تقوی آنے کی؟ ہم آپ سے پوچھیں کہ نہیں الحمدللہ ہم تو بڑے متقی ہیں، ہم تو سب سے بڑے متقی ہم ہیں، سب سے زیادہ تقوی ہمارے اندر ہے، تو اب کیسے معلوم کیا جائے؟ محاسبہ کرنا ہے تو کیسے کرو؟ پہلے تقوی کا معنی سمجھ لو، پھر محاسبہ آسان ہو جائے گا۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور رحمت کی امید۔ اور بھائی کوئی؟ تقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ ہمارے بہت سارے اہل علم نے بڑے مختصر انداز میں تقوی کا معنی یہ بتایا، سن لو۔ ہی طاعت اللہ، تقوی نام ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں۔ لیکن فرما بردار کب بنیں گے؟ دو چیزوں سے، نمبر ایک بفعل المأمورات اور نمبر دو وترک المنکرات۔ یہ دونوں چیزیں آ گئی۔ نمبر ایک اللہ کے فرما بردار ہم بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر، فرائض اور واجبات کو ادا کر کے۔ نمبر دو وترک المنکرات، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں اور برائیوں کو چھوڑ کر کے۔ یہ دونوں چیزیں تقوی کی علامت ہیں۔ کیا؟ ایک تو اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، فرائض اور واجبات کو ادا کرے، اور نمبر دو اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں، برائیوں، نافرمانیوں سے ہم اجتناب اور پرہیز کریں۔ اب اس تفسیر کو سن لینے کے بعد
ہر آدمی محاسبہ کرے، اللہ اکبر، کہ رمضان کے پہلے اگر جھوٹ بولتے تھے، رمضان میں ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اب رمضان کے بعد بھی اگر ہم جھوٹی بات، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے اندر تقوی آ گیا۔ اگر رمضان گزر جاتے ہی پھر وہی ہم جھوٹے بن گئے اور کیا کہیں، بھائی اس زمانے میں بغیر جھوٹ بولے کام کہاں چلتا ہے، اگر سچائی سے کام لیں گے تو دکان بند کر کے گھر میں بیٹھنا دھندا کہاں ہوتا ہے۔ اگر پھر وہی ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ تقوی ہمارے اندر نہیں آیا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیں، رمضان کے پہلے اگر بے نمازی تھا اور رمضان میں نمازی بن گیا اور رمضان گزرتے ہی پھر وہ 11 مہینے کے لیے بے نمازی بن گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے بھر روزہ رکھا، مہینے بھر تراویح کی نماز پڑھی، مہینے بھر سحر کرتا رہا، لیکن رمضان سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ کیوں؟ جیسے پہلے گناہ 24 گھنٹے میں نماز چھوڑ کے کرتا تھا، رمضان کے بعد پھر وہی گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب تقوی اس کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ ہر آدمی محاسبہ کرے، رمضان کے پہلے اگر کوئی کوتاہی آپ کرتے تھے، اب رمضان کے بعد وہ ساری دینی کوتاہیاں دور ہو گئیں۔ اگر رمضان کے پہلے کچھ حرام کاریاں، برائیاں، گناہ کرتے تھے اور رمضان میں آپ نے ان گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، رمضان کے بعد بھی اگر آپ ان گناہوں اور برائیوں سے بچ رہے ہیں تو اس کی علامت و نشانی ہے کہ واقعی آپ کے اندر تقوی آ گیا ہے۔ اگر ہماری وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے تو اس کا مطلب روزہ تو رکھے، عید ہم نے منا لیا، خوشیاں ہم نے منا لی، عید ملن پارٹیاں ہم نے کر لیا، اور عید کی چھٹیوں میں بڑے سیر و تفریح بچوں کے ساتھ کر لیے، دنیاوی اعتبار سے تو خوشی منایا، لیکن خوشی کس بات کی؟ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد، محنت کرنے کے باوجود اگر اللہ نے تقوی نصیب نہیں کیا تو سارا رمضان بیکار گزر گیا۔ اس لیے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ رمضان کے روزوں کے اہم مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے زبان کی اصلاح۔ انسان اپنی زبان کی اصلاح کرے، اپنی زبان کو گالیوں سے، غیبت و چغلی سے، شکوہ شکایت سے، لایانی اور حرام باتوں سے، جھوٹ اور فریب سے، لعن طعن سے، اگر انسان رمضان کے بعد بھی اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی زبان کو بچاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی برکت سے اس نے اپنے زبان کی اصلاح کر لیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا تھا الصیام جنہ، اے لوگو روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ روزے دار اپنی ڈھال کو توڑ نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے دار محنت کر کے روزہ رکھتا ہے، اپنی ڈھال کو کیسے توڑ دے گا؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جب تک صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ انسان اپنی ڈھال کو کیسے توڑ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا بالغیبت، روزہ رکھ کر کے روزے دار اگر غیبت اور چغلخوری کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی ڈھال کو توڑ دیا۔ رمضان بھر اپنی ڈھال بچانے کے لیے تو ہم نے زبان کو غیبت و چغلی سے محفوظ رکھا۔ اب ایک آدمی سوچتا اب تو رمضان گزر گئے، آزاد ہو گئے، جو چاہو زبان سے کہو، کوئی چونکہ اب تو روزہ خراب ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ تو رکھا لیکن نہ ہماری زبان کی اصلاح ہوئی، نہ ہماری آنکھ کی اصلاح ہوئی، نہ ہمارے کانوں کی اصلاح ہوئی۔ رمضان گزر گیا لیکن رمضان ہمیں کچھ دے کر نہ گیا، بس دیا، شیر خرما دیا اور نئے کپڑے دیے، نئے جوتے، نئے چپل دیے، یہ سب کچھ مل گیا، لیکن اصل مقصد جو روزے کا تھا دوستو لعلکم تتقون، وہ مقصد ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ اور یہ کب پتا چلے گا بھائیو؟ جب آپ اپنا محاسبہ کریں۔ کیا خیال ہے بھائی؟
تم نے محاسبہ کیا؟ کبھی سوچنے کی نوبت ہی نہیں آئی ہوگی. کیوں؟ ہمارا محاسبہ ہے رمضان 29 کا ہوا یا 30 کا، بس 30 یا 29 کا رمضان ہوا، یہ تو محاسبہ ہے. زیادہ محاسبہ کیا کریں گے؟ عام مہینوں میں تو ایک مہینے کا خرچہ گھر بھر کا جو ہے وہ 5,000 میں، رمضان میں تو پورا ڈبل 10,000 کا خرچہ ہو گیا. اس کا بھی محاسبہ آپ نے کیا ہوگا. لیکن ایمانداری سے بتاؤ، جتنے ساتھی بیٹھے اس میں سے کس نے محاسبہ کیا کہ آیا رمضان کی برکت سے، رمضان کے جانے کے بعد، رمضان کے بعد ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے نگاہوں کی، ہمارے زبان کی کوئی اصلاح ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری دوستو ہم نے بتایا ہماری کیا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ اور اعمال کا جائزہ. اللہ تعالی ہمیں یہ فریضہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری چیز میرے بھائیوں جو ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے آیت پڑھی آپ حضرات کے سامنے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہمارے اندازہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور رمضان گزر جائے تو انسان عبادت سے آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رمضان اس لیے نہیں ہے کہ رمضان بھر عبادت کر لو تاکہ 11 مہینے کے لیے تمہیں آزادی مل جائے. رمضان اس لیے نہیں تھا. رمضان کس لیے ہے؟ آپ عبادت کرتے رہیں. رمضان میں اللہ تعالی مزید ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا، کچھ پابندیاں عائد کر دی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اکٹھا کر لیں. رہا معاملہ عبادات کا تو رمضان میں جتنی عبادتیں ہم نے کیا ہے کوئی ایسی عبادت نہیں جو رمضان تک محدود ہو. وہ عبادات انسان کے زندگی بھر کے لیے ہیں. نماز کو دیکھ لیں، کچھ لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے، تقریباً 80% مسلمانوں نے تو یہی سمجھا کہ رمضان کے لیے نماز، جس نے رمضان بھر نماز پڑھ لیا اب 11 مہینے اگر نماز نہیں پڑھے گا جب بھی چل جائے گا مسلمان باقی رہ جائے گا. اسی لیے 1 مہینہ نماز پڑھ لینے کے بعد اب 11 مہینے تک کے لیے وہ اپنے آپ کو نماز سے آزاد کر لیا. سب کو چھوڑ دو. ہم اور آپ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرتے ہیں، اکثر ساتھیوں نے مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ رمضان لگتے ہی بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کر دیا، لیکن رمضان گزر جاتے ہی اب اگر قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر کے بند کر دیا ہے تو اب کتنے ساتھی ایسے ہوں گے کہ اگلے رمضان میں کھلے گا. اور اگر کچھ لوگ کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ جب کہیں میت ہو گئی قرآن خوانی یا کسی دکان کا افتتاح ہے برکت کے لیے، اب قرآن خوانی کرنی ہوگی تب انہیں قرآن تلاوت کرنے کی نوبت آئے گی. میرے بھائیو، تلاوت قرآن یہ صرف رمضان کی عبادت نہیں تھی، رمضان میں محبوب عمل تھا زیادہ، لیکن تلاوت قرآن کا حکم ہمیں سال کے 12 مہینے اللہ کے رسول نے دیا ہے. بلکہ بعض روایتوں سے تو پتا چلا، آن فرمایا یا معاشر التجار، اے مارکیٹ میں رہنے والے لوگوں، جب تم لوگ رات کو اپنے گھر پلٹ کر کے آؤ اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لینا. اتنے شدید تاکید کی. عارف میں اے مارکیٹ میں رہنے والے تاجروں اور کاروباری لوگوں، بازار میں رہ کر کے تم اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا نہیں سکتے ہو. تم میں سے ہر انسان جب گھر آئے رات کو تو اس وقت تک نہ سوئے
جب تک کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے، گھر سے زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح۔ اللہ اکبر۔ تلاوت قرآن کی تاکید اور تلاوت قرآن کی فضیلت، لیکن ہمارا سارا تلاوت قرآن والا عمل جو ہے کس کے ساتھ مخصوص ہو گیا؟ رمضان۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان میں سلام پھیرنے کے بعد بھول جاتے ہیں مسجد سے باہر جانا، بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑا نیک عمل ہے، رمضان میں تلاوت قرآن محبوب ترین عمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رمضان میں 3-4 ختم کر کے رکھ دیں، اب سال بھر ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم برابر تلاوت قرآن کرتے رہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سال بھر غریب تڑپتے رہ جائیں، بے قرار رہ جائیں، مساکین پریشان حال ہوں، لیکن ان کی مدد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم کو تو جو دینا رہتا ہے ہم سب رمضان میں دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ دینے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے دیتے ہیں، اور رمضان گزر جاتا ہے، اگر کوئی مانگنے کے لیے ضرورت مند بھی آئے تو بھائی صبر کرو، رمضان میں آنا، جو کچھ ہمیں دینا تھا رمضان میں ہم نے دے دیا۔ اور رب العالمین کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العالمین کی کیا فرمان ہے؟ اللہ اکبر۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا، کیا ہے؟ رمضان تو نہیں ہے۔ ارے میرے محبوب بندے، ہم نے جن کو مال دیا ہے، ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، ہمارے دیے ہوئے حلال مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کو، دن کو، یعنی 24 گھنٹے وہ جب جہاں بھی موقع ملا وہ نہ رمضان دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ اور کوئی چیز دیکھتے ہیں۔ ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے تو دن رات 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ خرچ کرنے والے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ صدقہ خیرات کا مہینہ جو ہے صرف کون سا ہے؟ وہ رمضان کا ہے۔ میرے بھائیو، نہیں، یہ نیک اعمال جیسے رمضان میں کر رہے تھے، رمضان تک محدود نہ رکھا جائے، رمضان کے بعد بھی یہ نیکیوں کا سلسلہ باقی رکھا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ تلاوت قرآن کی بات چل رہی تھی، اللہ اکبر۔ ایک دن فضیلت اللہ رغبت دلائی، ہر وقت انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے، اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم سورہ اخلاص پڑھتا رہے، قل هو اللہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو زبانی یاد ہے وہ پڑھے۔ ہمیں حدیث یاد آئی، ایک دن عمر فاروق بیٹھے تھے، مجلس میں ابو بکر نہیں تھے، اتفاقاً عمر فاروق تھے، اس دن حضرت ابو بکر غائب تھے۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ جو انسان 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، کتنے عمل کرنے والے لوگ ہوں گے؟ میرے خیال سے 10 منٹ بھی نہیں لگے، 10 مرتبہ پڑھنے میں شاید 10 منٹ لگے یا مشکل سے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہو۔ جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو 1 محل دے دیا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے جنت کا 1 محل اسے مل گیا۔ عمر فاروق نے کہا، اچھا اللہ اس کو کوئی 20 مرتبہ پڑھ لے گا تب تو وہی 1 ہی ملے گی کہ ڈبل مل جائے گی؟ اللہ سبحانہ 2 محل مل جائے گی، 2 محل ملیں گے۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، اللہ رسول اگر کسی نے 30 مرتبہ 10 مرتبہ اور پڑھ لیا تب اللہ رسول فرمایا 3 محل مل جائیں گے۔ اچھا اگر کسی نے 10 مرتبہ اور پڑھ لیا تب اللہ رسول فرمایا 4 مل جائیں گے، ہر 10 پر 1 محل۔ عمر فاروق رہے، جنت کا محل اتنا فری، اتنا آسان؟ کہ بھائی اب تو سمجھتے ہوں گے کہ ایک فلیٹ بک کرانے کے لیے سالوں محنت کرنی پڑتی ہے، اور جنت کا محل بک نہیں کرانا ہے، بالکل اللہ نے دے ہی دیا جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا۔ اللہ رسول اتنا آسان، جنت کے محل اتنے سستے ہیں کہ 10 مرتبہ پڑھو اللہ اٹھا کے دے رہا ہے۔ اللہ رسول فرمایا، ہاں ایسے ہی اللہ کے یہاں ہے۔ حضرت عمر سے صبر نہ ہو سکا، اللہ کے رسول سے بحث تو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رسول نے جواب دے دیا، بحث کیسے کریں؟ اٹھے اور چلے گئے ابو بکر کو ڈھونڈتے ہوئے، مل گئے ابو بکر ایک جگہ۔ عمر فاروق نے کہا، ابو بکر
تم نے سنا نہیں؟ ارے اللہ رسول نے فرمایا کہ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں 1 محل دے دے گا. تم نے سنا نہیں؟ اور اگر کوئی 20 مرتبہ پڑھا تو 2 محل, 30 مرتبہ پڑھا تو 3 محل. ابو بکر ہر 10 مرتبہ پر اللہ تعالیٰ 1 محل دے رہا ہے, تو ایک مسلمان اگر چاہے تو 24 گھنٹے میں کتنے محل حاصل کر لے گا؟ صدیق اکبر نے تو کیا ہوا؟ نہیں, آخر اتنا جنت کا قیمتی محل 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت کا 1 محل اللہ تعالیٰ دے دے. اگر کسی نے 100 مرتبہ پڑھا تو 10 محل, اور 1000 مرتبہ پڑھا تو 100 محل. ابو بکر یہ بھی, صدیق اکبر نے کہا کس نے کہا تم کو؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا. اللہ کے رسول نے کہا؟ ہاں اللہ کے رسول سے میں نے سنا. صدیق اکبر نے کہا عمر اگر اللہ کے رسول نے کہا فرمایا تو کون سی مشکل ہے, اللہ کی قسم اس سے بڑی بھی فضیلت بیان کر دیتے تو ہم مان لیتے اس کو. جب اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں تو کیا سوچنے کی چیز ہے عمر, کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے جس عمل پر بندے کو دے دے. آپ نے رغبت دلائی سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران پڑھنے کی, بہت ساری آیات, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اعلان کر دیا اللہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. تلاوت قرآن اتنا محبوب عمل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ سے پہلے تلاوت قرآن کا حکم دیا. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک یرجون تجارۃ لن تبور, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسا سودا کیا ہے جس میں کبھی نقصان اور گھاٹا نہیں ہونے والا. میرے بھائیوں 1-2 مثالیں میں نے دی نیکیوں کی. آپ تہجد کی نماز کو ذرا دیکھ لیں, اللہ اکبر. ایک ابھی جو رمضان گزرا ماشاءاللہ ہمارے کتنے بھائی بڑے ہمت والے بن گئے. عشاء کے بعد تراویح پڑھیں, اپنے گھر جانے کے بعد پھر کچھ نوافل پڑھیں, اور پھر دیکھتے رہیں کہ ہاں کس مسجد میں اچھی قرات کے ساتھ قیام ہوتا ہے, پھر بیچارے وہاں بھگ کر کے جائے, ساری رات قیام کرنے میں گزار دیا. لیکن وہی ہے نہ تراویح, وہی تہجد, وہی قیام اللیل, وہی قیام لیل, وہی رات کی نمازیں جو نبی علیہ السلام نے آسانی کے لیے رمضان میں عشاء کے بعد پڑھ لیا تھا تاکہ سارے لوگ آسانی سے پڑھ سکیں. آخری وقت میں پڑھنا افضل تھا, لیکن اللہ نے رمضان میں اس کو اول لیل پڑھنا افضل قرار دے دیا. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان, جس دن نبی علیہ السلام نے تراویح کی نماز پڑھائی اول لیل اور صحابہ کرام کو بہت مزہ آیا. اب ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے ایسا قیام رمضان کروایا اور ایسی نماز پڑھائی کہ اتنا مزہ آ رہا تھا کہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا, لیکن مجبوری یہ کہ آپ نے کچھ دیر پڑھا کر کے ختم کر دیا. یا رسول اللہ لو نفلت لنا بقیت لیلتنا هذه, آپ نے کیوں ختم کر دیا؟ ہماری تو تمنا تھی کہ شہر تک آپ تراویح کی نماز ہی پڑھاتے رہتے. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اے ابو ذر یاد رکھو, اگر تم نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لیا اور امام کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے, یعنی امام کے ساتھ تم نے اپنی نماز مکمل کیا اور امام کے ساتھ تم نے وتر تک پڑھ کر کے فراغت حاصل کی, تو تم نے 1 گھنٹہ بھی امام کے ساتھ پڑھ لیا ہے, تو اب سحر تک کی تمنا نہ کرو. اللہ کی قسم اگر تم نے امام کے ساتھ نماز مکمل کیا اور امام کے ساتھ تو نے فراغت کیا تو جتنی رات تم سو گے اللہ تعالیٰ ساری رات تمہیں نماز پڑھنے کا ثواب دے گا. اللہ نے آسانی پیدا کر دی تھی, لیکن یہ مطلب نہیں میرے دوستو کہ رمضان میں اتنا جوش آ جائے کہ 8 رکعت پر صبر ہی نہ ہو, صبر کیا تسلی نہ ہو, اسی لیے 16 رکعت یا 24 رکعت تک ہم پڑھتے رہ جائیں. اللہ اکبر. اور رمضان گزر جائے تو فجر بھی جماعت سے جا کر کے نماز کی پابندی نہ کریں, سوئے رہ جائیں. ہونا یہ چاہیے تھا. یہ تہجد کی نماز
جو ہم رمضان میں بڑے زور و شور کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی تراویح کے نام پر، کبھی قیام اللیل کے نام پر، کبھی قیام رمضان کے نام پر، آپ نے غور کیا کہ یہ ایسی نماز ہے جس کے متعلق سنن ترمذی کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا بلال علیکم بقیام اللیل، اے بلال تم تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا، علیکم بقیام اللیل، اے بلال تم تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا، رات میں قیام کرنا، رات کی نماز کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَةٌ عَنِ الْإِثْمِ او کما قال علیہ السلام۔ پھر آپ نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کو قیام اللیل اور تہجد کے نماز کے 4 اہم فائدے بیان کیے۔ یا یوں سمجھیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بلال تم کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑنا، برابر تم اور تمہارے ساتھیوں کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اور اس کی وجہ 4 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، نیک لوگ، نبی، پیغمبر، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، اے بلال تم سے پہلے سارے نیک لوگ جو گزرے ہیں، ہر ایک کا طریقہ تہجد گزاری تھا۔ نیک لوگوں میں، صالحین میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بلال تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو اور تہجد کی نماز کی پابندی کرو۔ اے بلال تہجد کی نماز کی پابندی کرو۔ نمبر 2 وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے بلال یہ تمہارے رب کا کہ تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے زیادہ رب کے قریب اگر تم پہنچ سکتے ہو تو تہجد کی پابندی کرنے کے بعد۔ نمبر 3 وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اے بلال تیسری وجہ یہ ہے تہجد کی تاکید، تمہیں تہجد پڑھنے کا جو حکم دے رہے ہیں، تیسرا فائدہ، تیسری وجہ یہ ہے وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اگر تم تہجد کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تمہاری تمام برائیوں اور گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، معاف بھی کریں گے اللہ تعالیٰ، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ پردہ ڈال دیں گے، یعنی تمہارے گناہوں کو چھپا دیں گے، پردہ پوشی کر دیں گے، اور دنیا آخرت میں تمہیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چوتھا بڑا فائدہ آپ نے ارشاد فرمایا وَمَنْهَةٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور تمہارے گناہوں کو، تہجد کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں برائیوں سے روکنے والا سب سے بڑا عمل جو ہوگا وہ تمہاری تہجد گزاری ہوگی۔ یہ 4 فائدے بیان کیے۔ تو میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رغبت دلائی ہے صرف رمضان تک نہیں، یہ رات کی نماز غیر رمضان زندگی بھر بھی ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں رمضان میں نیک اعمال کی توفیق دیا ہے، رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل بہت پیارا ہوتا ہے گرچہ تھوڑا ہی کرے لیکن کرنے والا پابندی سے برابر کرتا رہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، 2 ذمہ داریاں، کیوں بھائی نہیں یاد ہے؟ ہو گئی نا۔ نمبر 3 وقت ختم ہو چکا ہے بڑے اختصار کے ساتھ۔ تیسری ہماری بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک سورۃ مومنون میں اللہ 18ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد وہ بڑے خوش و سوچتے ہیں، بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ماشاءاللہ 1 مہینے، اب تو اللہ نے قبول ہی کر لیا، سال بھر کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے اور جنت کا وارث بھی بن گیا اور جہنم سے آزادی بھی ہمیں
مل گئی۔ آدمی بہت مطمئن ہو جاتا ہے عبادت کر لینے کے بعد، اور سمجھتا ہے کہ عبادت کر کے ہم نے ذمہ داری ادا کر، اب اللہ تعالیٰ پر فرض ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے روزے کو، اور پھر اس کے بعد ہمیں جنت کا وارث بنائے اور جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر! یہ میرے بھائی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یاد آیا اللہ اکبر، ہمارے بعد اسلاف کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو رمضان سے سال بھر ایک دن بھی فرصت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ یہی فکر ہمارے اندر پیدا کر دے۔ کہتے ہیں روزہ رکھ کر کے ہم آزاد نہیں ہو جاتے، کہتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد بھی سال، رمضان کا روزہ رکھ لینے کے بعد سال بھر ہمیں رمضان کی فکر لگی رہتی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھ کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو 6 مہینے تو دعا کرتے ہیں اللہ جو روزہ رکھا ہے رمضان میں قبول کر لے۔ کتنے دن دعا کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو بھولے ہوں گے۔ بس وہ عید مبارک تقبل اللہ منا ومنکم بھی کہنے کی نوبت نہیں، عید مبارک۔ اللہ اکبر! آپ نے کبھی سوچا کہ 29 روزے رکھے، پتہ نہیں اس میں کتنے روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار پر نہ اترے ہوں؟ آپ نے حدیث نہیں سنی؟ اللہ رسول پر کم من صائم، کتنے روزے دار روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے داروں میں ان کا شمار ہی نہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے 30 روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا اور آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو جہنم سے آزاد؟ ہے کوئی گارنٹی؟ اللہ اکبر! ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ ذرا سنو۔ باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعبیر کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہاں ہم نے کیا اللہ نے قبول کر لیا، بلکہ دعا کرتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا۔ ارے ذرا عبرت و نصیحت حاصل کرو رمضان کے روزہ رکھنے والوں، ہمارے بندے ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبیوں کو ذرا دیکھو، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ باپ بیٹے ربنا تقبل، اے اللہ ہم نے حتی الامکان تیرے گھر کو تیرے مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کیا۔ رب العالمین اگر کہیں اخلاص میں کمی ہو یا بنانے اور تعمیر کرنے میں کوئی کوتاہی ہو، وَتُوبْ عَلَيْنَا اگلی آیت میں اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ ٹوٹی پھوٹی خدمت کو قبول کر لے۔ ہم کیسے مطمئن ہو جائیں؟ اسی لیے برابر دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو قبول کر لے۔ ہم یہ سمجھتے ہم نے کر لیا بس آدھا، اب اس کے اوپر والے تو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قبولیت کا کچھ معیار ہے، پتہ نہیں ہماری اور آپ کی عبادت اس معیار پر اتری یا اس میں کچھ نقص رہ گیا۔ ذرا بتاؤ، روزانہ پڑھتے ہو نا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ نمازی جہنم میں گئے، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ جیسے رب نے نماز چاہا تھا نماز ویسی ادا نہ ہو پائی۔ تو کیا گارنٹی کہ ہمارے روزے؟ اسی لیے ہمارے سلف کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر! 6 مہینے تک تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کے روزوں کو، عبادت کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر! 1-2 دن نہیں کہتے، رمضان سے کا روزہ رکھ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو 6 مہینے تو رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے روزے کو قبول کر لے، اور 6 مہینے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ اگلا رمضان پھر نصیب کر دے۔ کیوں؟ اگر اللہ پچھلے رمضان میں جہنم سے نہ آزاد ہو سکا ہوں تو اللہ تعالیٰ اگلے رمضان میں شاید چانس مل جائے۔ دیکھا آپ نے، رمضان سال میں 1 دن بھی رمضان سے غافل نہیں، 6 دن گزرے ہوئے رمضان سے تعلق لگا ہوا اور اگلے 6 مہینے آنے والے رمضان سے
تعلق دل لگا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمارے بھی دلوں میں رمضان کے سے ایسے ہی تعلقات پیدا کر دیں۔ یہ تین نہایت اہم ذمہ داریاں ہیں، ایک اپنا محاسبہ نفس اور حالات کا جائزہ، اور نمبر 2 جو عمل ہم رمضان میں کرتے رہے ان کو چھوڑ نہ دیں، برابر ان کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ جو نیک ایسا نہ ہو کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور رمضان کے بعد عبادت سے آزاد ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے جب تک کہ آپ کی جان نکل نہ جائے۔ اور ہم کیا؟ اے مسلمان نماز کے بعد عبادت کرتے رہے جب تک کہ عید کا چاند نہ نظر آ جائے۔ آج مسلمان عبادت کے لیے عید کا چاند ضد آخری مرحلہ سمجھتا ہے، اور رب العالمین اپنے نبی کو کیا حکم دیتے ہیں؟ حتی یأتیک الیقین، جب تک آپ کی موت نہ آئے، جان نہ نکل جائے، جسم میں جب تک جان ہو، نبی آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے کہ رمضان میں عبادت کر کے 11 مہینے کے لیے چھٹی لے رکھی ہے اس نے، اب پھر اگلے رمضان میں مسجد کے اندر وہ نظر آئے گا؟ اللہ اکبر، یہ ہونا چاہیے۔ اور کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تو بھائی عبادت پر قائم رہا جائے۔ نمبر 3 اور آخری چیز جو میں نے بتایا، آخری ذمہ کہ بے فکر نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری چیز کو وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، میرے نیک بندے وہ ہیں کہ نیک کام جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، رمضان گزارتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، لیلۃ القدر مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور اس کے ساتھ ان کا دل دہلتا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم نے رب کی باتوں پر عمل تو کیا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی خامی اور کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل نہ کر سکے۔ تو ہمیشہ بے فکر ہونے کے بجائے ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر یہ تیسری ذمہ داری جو اپنے اندر پیدا کرے گا، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت حاصل کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ تینوں ذمہ داریاں جو ہیں یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے اور خود اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی بھائی نے سوال کیا ہے۔ نمبر 1، السلام علیکم شیخ صاحب۔